اب میں اپنا خوبصورت مقالہ پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا ابھرتے ہوئے نوجوان جنہوں نے فریق مخالف پر پہلی ہی ضرب میں اپنی دھاک بٹھائی. انتہائی میٹھا ہوا نوجوان میرے انتہائی معتمد بھائی مولانا مطیع اللہ راشد، میں دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنا مقالہ مذاہب اربعہ میں مذہب حنفیہ کو فوقیت، مولانا مطیع اللہ راشد. نعرہ تکبیر، مولانا مطیع اللہ راشد. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی لیکن کرنی پڑتی ہیں. آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی توقیر کرنی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اجتماع اور یہ پنڈال نہ صرف میری اور بھائی امان اللہ کی عزت ہے، یہ آپ سب کی بھی عزت ہے. مہربانی فرما کے منتظم افراد کے ساتھ تعاون کیجیے. اکثر دوست مجھے وضوگاہ اور طہارت خانوں سے شکایات بھیج رہے ہیں آپ کے ناروا رویے کی. مہربانی فرمائیں. باتھ روم میں جا کر مرزے کو ماننے والے ضد کرتے ہیں، وہاں شیطان کو ماننے والے ضد کرتے ہیں، رحمان کو ماننے والے ضد نہیں کرتے. اب طہور نصف الایمان، اس لیے صفائی کا خیال رکھیں اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجیے. مولانا مطیع اللہ راشد. نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنہ، مناظرہ اسلام، مولانا مطیع اللہ راشد صاحب. مولانا مطیع اللہ صاحب کے بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز شیخ الحدیث مولانا محمد افضل صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان ہوگا، اور ان کے بیان کے متصل بعد انشاءاللہ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد افضل فانی پنڈ دادن خان سے تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوگا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر سامعین محترم، مذاہب اربعہ میں مذہب ابی حنیفہ کی فوقیت، اس موضوع پر اہم اور ضروری چند باتیں گوشے گزار کرنی ہیں. آپ توجہ سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حدیث رسول میں چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا ہی اختصار سے بات ہو جائے گی. حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطْنٌ. ایک آیت کا، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ظاہری معنی اس کو آپ حکم سے تعبیر کر لیں اور باطنی معنی کو آپ حکمت سے تعبیر کر لیں. گویا کہ آقا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر آیت میں ایک حکم ہے اور ایک حکمت ہے. ظاہر کو جاننے والا وہ حکم کا عالم ہوگا اور باطن کو جاننے والا وہ حکمت کا عالم ہوگا.
اور یہ حکمت جس شخص کو مل جائے اس کو خیر ملتی ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن، جس کو حکمت مل جائے اس کو خیر کثیر ملتی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، جس کو خیر ملے عربی میں اصطلاح میں اس کو فقیہ کہتے ہیں. جس کو خیر ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. حدیث رسول ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقاہت نصیب فرماتے ہیں. اب مسئلہ یہ بنا کہ حکمت باطنی معنی کا نام ہے، اور حکمت کو حاصل کرنے والا شخص فقیہ بنے گا. جس طرح آیت قرآنی اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اسی طرح حدیث رسول چونکہ یہ قرآن پاک کی سچی تشریح ہے اور حدیث کے بھی یہ دو معنی ہوں گے، ایک ظاہری اور ایک. اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں، حدیث رسول سناتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ بات آگے تک پہنچا دو. اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک آدمی بات سن کر آگے پہنچاتا ہے، جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے. ایک استاد ہے، ایک اس کا شاگرد ہے. پیارے پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں استاد جب سبق پڑھاتا ہے شاگرد سامنے بیٹھ کر سبق پڑھتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے شاگرد اس مسئلے میں استاد سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے. لا محالہ وہ ظاہری معنی تو نہیں، استاد نے ظاہری معنی تو پڑھا دیا. وہ کون سی چیز ہے کہ شاگرد جس میں استاد سے فائق ہو گیا وہ ہے باطنی معنی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی دو معنی، ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی. قرآن مقدس کی آیت کے بھی دو معنی، ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی. اور باطنی معنی کو جاننے والا جو شخص ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. باطنی معنی کو جاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے بطور تمہید کے دو چار باتیں کہی ہیں. اب میں اس بات کو مثال سے چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ظاہری معنی کا جاننے والا وہ حکم کا جاننے والا ہے، اور باطنی معنی کا جاننے والا وہ حکمت اور دنائی کا جاننے والا ہے، اور وہ شخص فقیہ ہیں. اب حدیث پاک میں دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا آج عصر کی نماز ہم نے خیبر میں جا کر پڑھنی ہے. لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھے عصر کی، بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھے عصر کی. اب یہ حدیث کا ظاہر ہے. ظاہری مطلب کیا ہے کہ راستے میں نہیں پڑھنی، کہاں جا کر پڑھنی ہے؟ وہاں بنی قریظہ میں، خیبر میں جا کر پڑھنی ہے. اب پیارے پیغمبر نے سفر شروع کر لیا. اب صحابہ کے دو ٹکڑے ہوئے، صحابہ کے دو جماعتیں ہوئیں. ایک صحابہ کی جماعت کہنے لگی کہ عصر کی نماز ہم نے بنی قریظہ جا کر پڑھنی ہے، چاہے لیٹ ہو جائیں، قضا ہو جائیں. پیغمبر نے اسی طرح کہا ہے. لیکن صحابہ کی ایک جماعت کہنے لگی نہیں، یہ تو جلدی سے کنایا تھا. پیارے پیغمبر نے فرمایا جلدی کرو، ہم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قضا ہو جائے تو تم نے قضا کر دینی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی. اب ایک صحابہ کی جماعت عصر کی نماز کو راستے میں پڑھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جلدی اور اجلت سے اور سرعت سے کنایا کیا ہے. اور ایک صحابہ کی جماعت وہ بنی قریظہ میں جا کر لیٹ کر کے عصر پڑھتی ہیں. اب دو جماعتیں صحابہ کی سامنے آئی ہیں، اور جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی، حدیث پاک میں لفظ ہیں لم یعنف واحدا منہم، پیارے پیغمبر نے ان میں سے کسی پر بھی غصہ جھاڑا نہیں. اب صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک ظاہری معنی کو جاننے والی اور ایک باطنی معنی کو جاننے والی. ظاہری معنی کو جاننے والے وہ شخص تھے جو بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں قضا کر کے، اور باطنی معنی کو جاننے والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، اس کو قضا نہیں کیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ تھے جو باطنی معنی کو جانتے تھے
انہوں نے راستے میں نماز پڑھی. علامہ ابن قیم نے فرمایا یہ صحابہ فقہائے صحابہ میں سے تھے. یہ صحابی کون تھے؟ فقہا تھے جو مراد رسول کو پہنچے. ایک ظاہر کو جاننے والا ہے. ایک اور روایت پیش کرتا ہوں, بخاری میں نبی علیہ السلام کی لونڈی سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگ گئی حضرت معبور نامی ایک صحابی سے, وہ غلام صحابی ہیں, تہمت لگ گئی. نبی علیہ السلام نے یقین سا درجہ پیدا ہو گیا کہ واقعتاً یہ مسئلہ بن گیا. علی کو بلایا رضی اللہ عنہ, فرمایا حیدر یہ تلوار لو, فاضرب عنقہ, جہاں بھی معبور نظر آئے اس کی گردن کو اس کی گردن کاٹ دو. اب حضرت علی نے تلوار پکڑی, معبور کی تلاش میں چلے گئے. کہاں ہے بھائی معبور؟ ادھر کو گیا ادھر کو گیا. باہر چلے گئے. ایک کنویں کے مڈیر پر حضرت معبور بیٹھے ہیں, جان چھپا کر بیچارے. حیدر پیچھے چلے ہوئے ہیں. اب پیارے پیغمبر کے اس حدیث کا ظاہری معنی کیا ہے؟ کسی حال میں بھی معبور کو چھوڑنا, گردن قلم کر دو. حضرت علی گئے, اس کی تہ بند پکڑی, یوں جھٹکا دیا, تہ بند کھل گئی. جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. تہ بند کھلی. حضرت حیدر کی نظر شرمگاہ پہ پہنچ گئی. جلدی سے تہ بندی, باندھ لو باندھ لو باندھ لو. ہاتھ پکڑا. اب حدیث کا ظاہری معنی کیا تھا؟ قتل کر دیا جائے, حضرت معبور کو نہ چھوڑا جائے, یہ حدیث کا ظاہر ہے. لیکن حضرت علی نے نہیں قتل کیا, بازو پکڑا, پیغمبر کی عدالت میں لے آئے. علی میں نے کہا تھا قتل کر, کیوں نہیں قتل کیا؟ حضرت علی نے کہا لم یخلق اللہ لہ مال الرجال, آقا اس کے پاس وہ ہے نہیں جو مردوں کے پاس ہوتا ہے, اس کے پاس وہ ہے نہیں جو مردوں کے پاس ہوتا ہے. حضرت حیدر یہ سمجھیں کہ میرے آقا نے اس بنیاد پہ قتل کا حکم کیا ہے کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, لیکن پیغمبر نے یہ علت بیان نہیں کی تھی. چونکہ حضرت علی مراد رسول کو سمجھ گئے, اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں فقیہ صحابی ہیں, اور فقیہ اسی کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی مراد کو جان جائے کہ نبی کی اس میں مراد کیا ہے, پیغمبر کی مراد کیا ہے. فقیہ اس کو کہتے ہیں. حضرت علی سمجھ گئے, لہذا حضرت علی نے معبور کو قتل, نبی علیہ السلام نے ہاتھ نبوت کا اٹھایا, کندھے پہ مارا, شاباش ہو شاباش ہو. اب حضرت علی فقہائے مدینہ میں, مولانا نذیر صاحب بیان کر رہے تھے, پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا, دنیا پسند کرتے ہو یا آخرت. اس بندے نے کہا کہ اب مجھے دنیا نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ صحابہ بیٹھے ہیں, فاروق اعظم, عثمان, حیدر, دیگر صحابہ بڑے خوش. نبی کی ظاہری حدیث ہے, ظاہری معنی, بڑے خوش ہیں. لیکن پوچھئے اس کونے میں بیٹھنے والے ابو بکر سے, آپ کیوں رو رہے ہو, آپ کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ ظاہر کو جانے. ابو بکر صدیق پیغمبر کی مراد پہ پہنچ گئے. ابو بکر صدیق پیغمبر کی, اور جو مراد کو جانتا ہے, مراد پر پہنچتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں. وہ فقیہ ہوتا ہے جو مراد رسول کو پہنچ جائیں. آج مجھ سے پوچھئے ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ سمجھیے بات کو. ایک مسئلے پر اگر متعدد روایات کٹھی ہو جائیں, حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ 3-4 روایتیں کٹھی ہو گئیں, ان میں سند کس کی مضبوط ہے اس کو لیں گے, باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے. امام مالک تعامل مدینہ کو لیں گے, مدینہ والے کس پہ عمل کرتے ہیں, باقی کو چھوڑ دیں گے. امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان میں سے کس پر فتویٰ دیتے تھے, اس حدیث کو ترجیح دیں گے اور باقی حدیثوں کو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, میرا امام, امام اعظم ابو حنیفہ میدان میں اترتے ہیں, فرماتے ہیں تم سمجھ نہیں پائے, کسی کو بھی نہ چھوڑو, نبی کی ساری حدیثیں سچی ہیں, نبی کی ساری. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا لا یس اذا شک احدکم فی صلاۃ, اگر کسی آدمی کو نماز میں شک پڑ جائے, 2 رکعتیں پڑھیے کہ 3, فرمایا کہ وہ شخص نماز کو ختم کرے, نئے سرے سے نماز پڑھے,
ایک روایت. دوسری روایت میرے آقا نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتے، اگر کسی آدمی کو نماز میں شک پڑ گیا، پتہ نہیں چل رہا 2 رکعتیں پڑھیے کہ 3، فلیطہر الصواب، وہ درستگی کی طرف آئے. 2 اور 3 میں رولا لیکن غلبہ ہے 2 کی طرف. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کا لحاظ کر کے پوری نماز کو، باقی پوری نماز. اب پہلی روایت اور یہ روایت آپس میں ٹکرائی ہوئی ہیں. اور تیسری روایت آقا نے فرمایا اگر کسی کو نماز میں شک پڑ جائے اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اس میں جو اقل درجہ ہے اس کا لحاظ کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہے، اقل 2 کا عدد بنتا ہے، 2 کا لحاظ کرے اور اپنی نماز کو. اب یہ جو ائمہ ہیں، کسی نے کہا میں یہ روایت لوں گا، کسی نے کہا یہ لوں گا، کسی نے کہا یہ لوں گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تم سمجھ نہیں پائے، روایتیں تینوں سچی ہیں، تینوں حق ہیں، پیارے پیغمبر کی تینوں حدیثیں برحق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ 3 واقعات الگ الگ ہیں، میرے آقا نے 3 آدمیوں کے لیے الگ الگ مسئلہ بیان کیا ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے، ہر وقت شک کے 2 کے 3 2 کے 3، اگر انہوں کہیے کہ توڑ کے پڑھی جاؤ وہ تو ایکو نماز ساری زندگی پڑھتا رہے گا. بوڑھا آدمی ہے، کمزور ذہن ہے، وہ دے واسطے رسول اللہ نے کی فرمایا نماز کمزور ذہن دیکھ دونوں طرفیں برابر ہیں، عقل کا لحاظ کر اور نماز مکمل کر. اگر ایک طرف غالب ہے اس کا لحاظ کر، نماز کو مکمل کر. اگر جوان آدمی ہے اس کو کبھی شک نہیں پڑا، کبھی کبھار اس کو شک پڑتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا نماز کو توڑ اور نئے سرے سے نماز کو. یہ ہے وہ وجہ جس میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ وہ وجہ ہے. ایک روایت ہے یا رسول اللہ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا رخصت ہے، اگر تم افطار کر لو فحسن، بہتر ہے. آپ پیارے پیغمبر نے حسن کا لفظ بولا، گویا کہ 2 باتیں بیان کی. حالت سفر میں روزہ رکھنا، افطار کرنا حسن اور روزہ رکھنا آسن. حسن اور آسن کا جب مقابلہ ہو تو آسن اولا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں حالت سفر میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. ایک روایت. اب دوسری روایت سنیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا چاہے رکھ لے تو چاہے. اب یہ پیغمبر علیہ السلام نے مساوات، برابری کا درجہ دے دیا، اختیار. نمبر 3 روایت حالت سفر میں ایک آدمی پر لوگ جمع ہیں. کیا ہوا ہے بھائی؟ یا رسول اللہ بے صبر ہو گیا ہے، لہذا بیچارہ پریشان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی فائدہ. اب تینوں روایتیں ٹکرا گئیں، تینوں روایتیں ٹکرا گئیں. ایک روایت میں لفظ ہیں کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، ایک روایت میں لفظ ہیں روزہ رکھنے میں کوئی ثواب نہیں، اور ایک روایت میں لفظ ہیں کہ رکھ بھی لو تب بھی جائز ہیں، نہ رکھو تب بھی جائز ہیں. ایک امام نے ایک روایت کو لیا، دوسرے امام نے دوسری روایت کو لیا، تیسرے امام نے تیسری روایت کو لیا. لیکن امام اعظم نے کہا سمجھ نہیں پائے ہو، پیغمبر کی مراد تک میرا امام پہنچا. کہا تینوں حدیثیں معتبر ہیں، میرے آقا نے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے. عزیزان محترم، تقلید کسے کہتے ہیں؟ انہاں لوگاں جھوٹ بولے ہیں. وہ جی تقلید کہندے نے قرآن حدیث نو چھڑ کے امام دی مننا. تقلید اس چیز کا نام نہیں، تقلید نام ہے اس چیز کا اس حسن ظن کے ساتھ کہ میں اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور اس کے پاس دلائل بھی ہیں، لہذا اس کا نام ہے تقلید. بات کو مان لینا، اس کا نام ہے تقلید، اس کا نام ہے تقلید. اگر دیکھیے آپ ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا ذہن ہوتا ہے؟ اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، اس کے پاس دلائل ہیں. اگر کوئی موقع بنا، آڑا وقت بنا تو میں دلائل پوچھوں گا تو یہ دلائل بیان بھی کر دے گا. یہ معنی ہے تقلید کا. یہ مطلب نہیں قرآن کو چھوڑ دیا جائے،
حدیث کو چھوڑ دیا جائے، امام کی مانی جائے۔ میرے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اگر قرآن کے مقابلے میں، حدیث رسول کے مقابلے میں میرا فتویٰ تم تک پہنچے تو قرآن حدیث کو لینا اور میرے فتوے کو دیوار پہ دے مارنا۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام اعظم نے ایک فتویٰ دیا، اگر کسی آدمی کا مال بغیر بتائے اجازت کے بغیر کوئی آدمی اٹھا لے اور اس میں فائدہ ہو، نفع آئے، مثلا کسی آدمی کا 1000 روپیہ کسی نے اٹھایا، اس کو تجارت میں لگایا، 200 روپیہ نفع آ گیا، امام اعظم فرماتے ہیں یہ 200 روپیہ آپ نہ استعمال کرو، قیدیوں کو کھلا دو، غریبوں کو۔ یہ فتویٰ دیا امام ابو حنیفہ نے۔ شاگرد آیا، کہنے لگا استاد جی یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے، میں نے قرآن سارا دیکھا، حدیث ساری دیکھی، مجھے تو یہ کسی قرآن کی آیت میں اور حدیث میں یہ فتویٰ، یہ مسئلہ نظر نہیں آیا، آپ نے یہ کہاں سے دیا؟ اب سنیے امام ابو حنیفہ کا طرز۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا میرے پاس دلیل ہے، تو نے دلیل پوچھی ہے، میرے پاس دلیل مانگ مجھ سے دلیل۔ اس نے کہا استاد جی دلیل پیش کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا نبی علیہ السلام ایک جنازہ پہ گئے اور عورت، اس گھر کی خاتون نے سوچا کہ حضور علیہ السلام بھوک سے ہوں گے، اس نے دعوت پکائی اور دعوت پکانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا بکری خریدنے کے لیے۔ وہ منڈیوں میں گیا، بکری نہ ملی، بازار سے بکری نہ ملی، ایک گھر سے عورت کے ہاں بکری بندھی ہوئی تھی وہ مل گئی۔ عورت نے کہا کہ میرے خامد نے اجازت تو نہیں دی، معقول قیمت دے دو، آئے گا شام کو پیسے دے دوں گی اور اجازت لے لوں گی، لہذا تم بکری لے جاؤ۔ اب انہوں نے بکری اٹھائی، سبا کی، بوٹیاں کی، پکا دیا۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک لقمہ، ایک بوٹی اٹھائی ہے اور اپنے منہ مبارک میں رکھی، میرے آقا چباتے ہیں، چبائی نہیں جاتی، اللہ نے وہ بوٹی ربڑ کی بنا دی، ربڑ کی بوٹی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوٹی نکالی، ہیں یہ بوٹی میں محسوس کرتا ہوں آجد لاما شاتن، یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ بکری لگتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی۔ فرمایا لو اس گوشت کو اٹھاؤ اور قیدیوں پہ جا کر تقسیم کر دو، اس گوشت کو اٹھاؤ اور قیدیوں پہ جا کر تقسیم کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے یہ مسئلہ وہاں سے نکالا ہے، اگر مالک کی اجازت کے بغیر وہ مال اٹھا لیا جائے اور اس سے فائدہ اور نفع ہو جائے، اس کو خود استعمال نہ کرو بلکہ غریبوں اور قیدیوں پہ اس کو استعمال کر دیا جائے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، امام ابو حنیفہ کو بھونکنے والوں، امام صاحب کو کوسنے والوں، نلائکو بے شرمو، کبھی کہتے ہو اس کو 7 حدیثیں آتی تھی اور کبھی کہتے ہو 11 حدیثوں کا حافظ تھا، کبھی کچھ۔ میرے امام کی عظمت پوچھنی ہے آقا نامدار سے پوچھئے۔ مسلم کی روایت، امام الانبیاء نے فرمایا سارا دین سمٹ کر سریا ستارے پہ چلا جائے، فارس کا بیٹا آئے گا وہاں سے یہ دین اٹھا کر لائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی نے لکھا، یہ دونوں امام شافعی المسلک ہیں، ان دونوں نے لکھا اس روایت سے مراد کہ اگر دین سمٹ جائے، سریا ستارے پہ چلا جائے، فارس کا بیٹا وہاں سے بھی دین اٹھا لائے گا۔ علامہ ابن حجر نے کہا، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے کہا، کہنے لگے کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تقلید کو کفر کہتے ہو، توجہ فرمائیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے حدیث قاضی عبد الرحمن صاحب سے مدذ اللہ علی سے گجرانوالہ میں پڑھی، جو قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ کے جانشین ہیں، اور قاضی عبد الرحمن صاحب نے حدیث رسول پڑھی ہے قاضی شمس الدین سے۔ قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے
حدیث پڑھی ہے علامہ انور شاہ کشمیری سے. علامہ انور شاہ کشمیری نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھی. شیخ الہند نے حجت الاسلام مولانا قاسم ننوتوی سے پڑھی. قاسم ننوتوی نے شاہ عبد الغنی سے پڑھی. شاہ عبد الغنی نے شاہ محمد اسحاق سے پڑھی. شاہ محمد اسحاق نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ابو طاہر مدنی سے پڑھی. ابو طاہر مدنی نے شیخ عبد الحق سے پڑھی. شیخ عبد الحق نے حضرت شیخ ابو عبد الحق نے محمد طاہر پٹنی سے پڑھی. محمد طاہر پٹنی نے شیخ حسام الدین سے پڑھی. شیخ حسام الدین نے حضرت ربیع بن سبی سے پڑھی. ربیع بن سبی نے امام ترمذی سے پڑھی. امام ترمذی نے امام بخاری سے پڑھی. امام بخاری نے حماد ابن زید سے پڑھی. حماد ابن زید نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے پڑھی اور حضرت انس نے براہ راست آقا انعامدار سے پڑھی. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. امام اعظم ابو حنیفہ مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنہ. میں نے اپنی سند پیش کی, اور یہ سند میری نہیں, سارے علماء کی, یہ سارے علماء کی سند ہے. میں نے اپنی سند امام الانبیاء تک پیش کی. توجہ فرمائیے, چیلنج کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے اپنی سند آقا انعامدار تک پیش کی. سارے مقلدین, سارے استاد شاگرد مقلد, استاد بھی مقلد, شاگرد بھی مقلد. اب میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں, ہے کوئی مائی کا بیٹا, مائی کا لال, ایسا شخص ان میں سے جو تقلید کو کفر کہتا ہے, جو تقلید کو شرک کہتا ہے, غیر مقلد, آئے میدان میں. تو بھی اپنی سند پیش کر حدیث کی, لیکن تیری سند میں مقلد امام نہیں آنا چاہیے. اگر تو یہ سند پیش کر دے, اس مجمع کی تو ذمہ داری میرے پاس نہیں ہے, اسٹیج پر علماء کی ذمہ داری تو میرے پاس نہیں ہے. سند پیش کر غیر مقلدین علماء سے کہ جو پیغمبر تک چلتے ہوں. اللہ کی قسم, کائنات کے مختار اور مالک کی قسم, ان کی ذمہ داری نہیں لیتا. مطیع اللہ بات کہتا ہے, تیرا مسلک قبول کر لوں گا. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. مناظر اسلام والا مطیع اللہ راشد مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنہ, نوجوانان توحید و سنت. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ چیلنج ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. میں نے سند پیش کی ہے آقا تک مقلدین کے واسطوں سے. تو بھی سند پیش کر جس میں غیر مقلد ہوں. میں تیرا مذہب قبول کرتا ہوں, کسی کی بات نہیں, میں تیرا مذہب قبول کرتا ہوں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, نہیں پیش کر سکتے. شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دہلوی ان کا ہے, معیار حق میں لکھتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے متقی ہے. کہتا ہے شیخ فی الکل علامہ نذیر حسین دہلوی غیر مقلد ہے. کہتا ہے میرے نزدیک اس آیت کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں مذہب ابی حنیفہ, میرا چونکہ مقالہ ہے کہ مذاہب اربعہ میں مذہب ابی حنیفہ کی فوقیت. مذہب اسلام, مذہب تو اسلام کا ہے, مذہب ابی حنیفہ کیا مانا؟ اسلام کے خلاف مذہب, مذہب اسلام کے خلاف. مذہب مالکیہ, مذہب شافعیہ, مذہب حنبلیہ, مذہب تو اسلام ہے. یہ مذہب کہاں سے آ گئے؟ اس الو کو یہ بھی پتہ نہیں. جب لفظ مذہب علماء پر, فقہاء پر, محدثین پر جب بولا جائے
اس سے مراد رائے ہوتی ہے. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اور ایک مسئلے میں متعدد رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلے میں متعدد. میں ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ جا رہے ہیں راستے میں, دونوں پر وضو لازم ہوا, نماز کا وقت ہے, انہوں نے تیمم کیا, پانی نہیں ملا, تیمم کیا, نماز پڑھ لی. تیمم چلو بس آخری توجہ بھائی. دو صحابہ راستے میں تیمم سے نماز پڑھ لی. اب دونوں نے نماز مکمل کی, چلے گئے. وقت کے اندر پانی مل گیا, وقت کے اندر پانی مل گیا. اب دونوں صحابہ کی رائے ٹکرا گئی. ایک صحابی کہنے لگا یار پہلی جو نماز ہم نے پڑھی ہے نا وہ چونکہ تیمم سے پڑھی ہے, پانی نہیں تھا, ابھی ٹائم باقی ہے, لہذا پانی مل گیا, اب ہم وضو کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھیں گے. لیکن دوسرا صحابی کہنے لگا کہ نہیں, جو پڑھ لی, اب دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی دوبارہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا صحابی دوبارہ نماز نہیں پڑھتا, اور یہ دونوں جس وقت میرے آقا کی خدمت میں پہنچتے ہیں, میرے پیغمبر نے جس آدمی نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی دوبارہ نہیں پڑھی تھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا اصبت سنہ, تو سنت کو پہنچا. اور جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی میرے آقا نے کہا کہ تجھے دوہرا ثواب ملے گا. یہ دو رائے مختلف ہیں. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ایک مذہب ایک صحابی کا, دوسرا مذہب دوسرے صحابی کا, لہذا جس وقت صحابہ پر یا کسی امام پر یا محدث پر یا کسی مفسر پر مذہب کا لفظ بولا جائے اس سے رائے مراد ہوتی ہے, مذہب اسلام کے خلاف مراد نہیں ہوتا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اگر مذہب ابی حنیفہ سے مذہب اسلام کے خلاف مذہب مراد ہے, مذہب مالکیہ سے مذہب اسلام کے خلاف مراد ہے, تیرے ثناء اللہ امرسری نے تو بھی اہل حدیث کا مذہب کتاب لکھی, اس کا کیا جواب دے گا؟